الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرمائے، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور باعث بلندی درجات بنائے. آج 4 رمضان المبارک، یہ جمعۃ المبارک، اس موضوع پہ گفتگو کا کہا گیا ہے، ہم نے انتخاب کیا تو جناب سیدہ کائنات راحت رحمت للعالمین مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و فضیلت اور ان کے وصال کے حوالے سے ہے. تو انشاءاللہ اس مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں با ادب اور با ایمان حاضری نصیب ہو. قرآن کریم کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ایک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے خاندان کو پاک کرنے کے لیے اس کے حکم میں نازل کیا کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ اس بات سے خوش ہے کہ خاندان نبوت کو پاک اور صاف کر دے. اور دوسری آیت میں کہ جب فرشتوں نے جناب سیدہ مریم کو خوشخبری سنائی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے اور جہان والی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. یہاں اس آیت میں آپ دیکھیں تو جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو بھی پاک ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور ادھر جناب خاندان نبوت کی بات آئی. اور آج جب اسپیشلی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے تو ان کی پاکیزگی بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ دونوں کیسے پاک ہیں. وہ بھی سیدۃ نساء العالمین ہیں اور جناب سیدہ فاطمہ بھی سیدۃ نساء العالمین ہیں کہ جہان والی عورتوں کی سردار ہیں. وہاں انہیں بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی گود سے زمانے کا پیغمبر آتا ہے، اور ادھر یہ اعزاز حاصل ہے کہ جن کے والد بھی نبیوں کے امام، جن کے شوہر ولیوں کے امام، اور جن کے بیٹے شہداء کے امام تھے. بلکہ علامہ اقبال نے تو اس خوبصورت پیرائے میں حقیقت کو پرویا. وہ کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. جناب قاری صاحب نے بڑے انتہائی پیارے انداز سے بڑی خوبصورت آواز میں وہ نعت سنائی تھی. تو کیونکہ میری عادت نہیں ہے سر لگانے کی، کیونکہ آواز بھی ایسی نہیں ہے، لیکن
یوں سمجھے کہ ان کی شاگردگی میں اور اس ذوق کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ مجھ سے بھی آج اس ترنم کے ساتھ جو ہے وہ میں سمجھے کہ ان کو دیکھ کے جو ہے مجھے انکریج ہوئی، تو ان اشعار کو یا اس گفتگو کو میں بھی اس ترنم کے ساتھ ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ہمت و توفیق دے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اور قرآن پڑھنے والوں جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا جب تم ذکر پڑھتے ہو، ان کی عزت، ان کا مرتبہ مقام جب تمہیں دکھتا ہے تو دیکھو تو صحیح نا، وہاں جو عزت و شرف جناب سیدہ مریم کو نصیب ہوتا ہے، جو عزت اور مقام ملتا ہے، وہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے انہیں ملتا ہے۔ لیکن جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، وہاں صرف جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کے ساتھ جناب سیدہ مریم کو نسبت ہے، جب جناب سیدہ فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو ایک نسبت نہیں، اللہ تعالیٰ نے تین نسبتوں سے عزیز کیا ہے۔ فرمایا نور چشم رحمت للعالمین، ابو بکر اولین، کسی کو نماز پڑھانی نہیں تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر موجود ہوں میں فاطمہ کے جنازہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ جناب رسول اللہ جن کے بارے میں رب کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نور آیا ہے، اس نور کی آنکھوں کا نور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ فرمایا امام اولین و آخرین، اور وہ ہیں بھی وہ کون کہ جو جناب محمد الرسول اللہ وہ عظمت والے ہیں، وہ شان والے ہیں، جو گزشتہ قوموں کے بھی، جو گزشتہ انبیاء کے بھی سردار ہیں، جو بعد میں آنے والوں کے بھی سردار ہیں۔ فرمایا بانوے نسبت جناب فاطمہ الزہرا کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جناب شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زوجہ بننے کا اعزاز دیا۔ فرمایا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ فرمایا تیسری نسبت یہ ہے کہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر کاروان سالار عشق۔ فرمایا پہلی نسبت اپنے والد جناب محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ فرمایا دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ مولا کائنات شیر خدا کی زوجہ ہے۔ اب تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ پرکار عشق۔ اب وقت تھوڑا ہے کہ پرکار عشق پہ گفتگو کرتے۔ فرمایا وہ جو عاشقوں کے اس قافلے کے سردار ہیں، فرمایا جناب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ آیا کہ شمع شبستان حرم
کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خیر الامم کی حفاظت فرمائی. یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہونے کا انہیں اعزاز حاصل ہے. یعنی کہ یہ وہ نسبتیں ہیں جو نسبتیں اللہ تعالیٰ نے جناب مریم علیہ السلام کو نہیں بلکہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا کی. ویسے تو 4 عورتیں جو تمام جہانوں کی سردار ہیں، تمام عورتوں کی، جناب خدیجہ الکبریٰ، جناب آسیہ، جناب حوا اور جناب مریم، لیکن ان 4 کی بھی جو سردار ہیں وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اب ادھر دیکھیں کہ جب جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو ولادت کے بعد ان کی والدہ نے ان کے ماموں جناب زکریا علیہ السلام کے حوالے کیا تو آپ نے انہیں مسجد کے ساتھ ایک حجرے میں رکھا. وہاں وہ بیٹھتی، وہاں وہ اللہ کی عبادت کرتی. تو ادھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی یہ نسبت حاصل ہے کہ مسجد نبوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں مکان نصیب کیا ہے. ادھر جب وہ عبادت کرتی ہیں تو وہاں اللہ کی جانب سے ان کے پاس رزق آتا ہے. جناب مریم علیہ السلام کے پاس جب جناب زکریا علیہ السلام آئے، دیکھا وہاں آگے پھل فروٹ پڑا ہوا ہے اور یہ موسم بھی وہ نہیں ہے کہ جو اس پھل کا ہے. تو پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم سلام اللہ علیہا جواب دیتی ہیں، قالت ومن عند اللہ، فرمایا مامو جان یہ جو پھل میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اللہ کی جانب سے آیا ہے. وہاں کھانا، وہاں پھل بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جناب مریم علیہ السلام کے پاس آتا ہے. ادھر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کے پاس جبریل امین بیٹھے ہیں. مختلف انداز میں حضور علیہ السلام پہ وحی اترتی تھی اور ان صورتوں میں ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ کبھی جبریل جناب دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تھے. تو جبریل امین حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں تو اتنے میں حسنین کریمین آئے، جبریل امین کے کندھوں پہ سوار ہوئے، جبریل امین کے جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو جبریل امین نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا آج تم دحیہ کلبی کی صورت میں آئے ہو اور دحیہ کلبی جب بھی میرے پاس آتا ہے تو حسنین کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے. تو یہ آج اسی نسبت سے آئے ہیں. تو اتنے میں جبریل امین نے ہاتھ بڑھایا، زمین پہ حضور کے سامنے بیٹھے بیٹھے جنت کا پھل اور جنت کے میوے لے آئے. اور وہ جنت کے میوے جو جناب سیدہ مریم کو حجرے میں ملتے تھے اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو مدینے میں عطا فرمایا. عید کی شب ہے، عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں. حسنین کریمین نے پوچھا امی جان کل تو عید کا دن ہے، بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، نئے نئے لباس پہنیں گے، ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ سیدہ مریم جو حضور علیہ السلام کی لفظ جگر ہیں، جنت کی سردار ہیں، انہیں صبر کی تلقین کر رہی ہیں. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے. پوچھا کون؟ فرمایا درزی آیا ہے. حسنین کریمین کو بھیجا. حسنین کریمین نے جب واپس آئے تو ہاتھوں میں لباس تھا، ہاتھوں میں کپڑے تھے، جوڑے تھے. حضور علیہ السلام جب تشریف لائے فرمایا اے فاطمہ تمہیں پتا ہے کہ آج کے اس دن
میں جناب حسنین کریمین کے لیے یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ مریم فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ درزی جس نے آواز لگائی تھی یہ کوئی مدینے کا درزی نہیں تھا، یہ فرشتوں کا سردار جبریل تھا جو جنت سے جوڑے لے کے حسنین کے لیے آیا تھا. ادھر جناب مریم علیہ السلام جب طہارت کے مقام پہ ہیں جناب جبریل امی آتے ہیں. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اب جب ان کا وقت ہوتا ہے اللہ کی جانب سے جناب جبریل کو حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ میری مریم کے پاس جاؤ انہیں جا کے بیٹا عطا کر دو. قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں جب جناب مریم علیہ السلام کے پاس جناب جبرائیل امی آئے تو جناب مریم کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. آنے والے میں تو پاک بی بی ہوں، پاک مریم ہوں، مجھے تو کبھی کسی محرم نے مجھے تو کبھی کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا. تو میرے حجرے میں آ گیا ہے، میں تجھے جانتی نہیں. اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو تو دور رہ. تو آنے والے نے کہا اے مریم ڈرنے کی بات نہیں، انما انا رسول ربک. اے مریم میں خود نہیں آیا، میں رب کا بھیجا ہوا ہوں. لأہب لک غلاما زکیا. اور میرے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں تجھے ایک پاک بیٹا عطا کر دوں. جبریل امی آتے ہیں جناب سیدہ مریم کو پاک بیٹا عطا کرتے ہیں. اب بیٹا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن جبریل کہتے ہیں کہ لِأَهَبَ لَكَ میں تمہیں ہبہ کر دوں. اوتی بھی نہیں، عطا کرنا بھی نہیں، فرمایا لِأَهَبَ لَكَ میں تجھے دے ہی دوں. جیسے آج ہوتے ہیں نا جب زمینوں کی جب آپ انتقال کرواتے ہیں تو فیس بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں ہبہ کی بخشش کر جاتے ہیں. یہ ہبہ ہے تاکہ اس میں فیس کی کمی ہو جائے، تاکہ یہ گفٹ ہوا ہے. تو ہبہ صرف دیا ہی نہیں بلکہ ہبہ بھی کیا، اور کرنے والے بھی کون ہیں؟ جبریل امی. جبریل خود کہتے ہیں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا. ان کے حجرے میں آئے انہیں بیٹا عطا کیا. ادھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہیں. دروازے پہ دستک ہوتی ہے. فرمایا کون؟ دستک دینے والے نے کہا دیہاتی ہوں، آیا ہوں حضور سے ملاقات چاہتا ہوں. سیدہ مریم فرماتی ہیں آنے والے تو آیا تو ہے پر حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو چلا جا پھر کبھی آنا. دوسرا دن ہوا پھر دروازے پہ دستک ہوئی. سیدہ پاک نے پوچھا کون؟ کہنے لگا دیہاتی ہوں، حضور سے ملاقات کا ارادہ ہے. فرمایا چلا جا حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں. تیسرا دن ہوا پھر جب دروازے پہ دستک ہوئی تو جناب فاطمہ گئیں. پوچھا کون؟ کہا دیہاتی ہوں، حضور سے ملاقات کا ارادہ ہے. سیدہ فاطمہ نے کہا حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں، پھر آنا. جب سیدہ پاک واپس آئی تو حضور نے پوچھا فاطمہ پتہ ہے یہ آنے والا کون ہے جسے تو واپس لوٹا رہی ہے؟ مسلسل 3 دن سے تو اسے واپس لوٹا رہی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ فرمانے لگی یا رسول
اللہ مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو جب بھی کسی کے گھر میں آتا ہے، جب بھی یہ کسی سے ملاقات کا ارادہ کرتا ہے تو کبھی کسی سے اس نے اجازت طلب نہیں کی۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے، جب گھڑی جو بھی موت کی مقرر ہوتی ہے، ہم اس موت کی گھڑی کو آگے پیچھے نہیں کرتے۔ ادھر اسرائیل ہے کہ 3 دن سے اجازتیں طلب کر رہا ہے، فاطمہ کی اجازت نہیں مل رہی، ادھر اجازت لے کے آ رہے اور وہاں پہ بے اجازت جبریل آ گئے۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، وصال کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمایا، وہ بڑے غمگین اشعار فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد میرے اوپر وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں آئیں کہ اگر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں اگر دن کے اوپر اترتی تو وہ راتیں بن جاتی۔ یعنی حضور علیہ السلام کا وصال کتنا ہی مصیبت تھا ساری دنیا کے لیے اور بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے۔ پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اپنے وصال کا وقت آتا ہے، وہ فاطمہ کے جس کے بالوں کو، جس کے جسم کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، جس کے پاس کبھی فرشتہ بھی نہیں آیا، اسماء بنت امیس فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کا وقت آتا ہے، مولا کائنات گھر میں موجود نہیں ہے، خود غسل کیا، خود لباس پہنا اور فاطمہ بنت امیس سے کہنے لگی، فاطمہ جب جنازہ لے کے جاتے ہیں لوگ کو کیسے لے کے جاتے ہیں؟ فرمایا چارپائی پہ لے کے جاتے ہیں۔ کہا چارپائی پہ لے کے جائیں گے تو اوپر سے میرے جسم کی حیت نظر آئے گی، میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ رات کے وقت میں نکلے۔ وہ فاطمہ کہ جس کے پاؤں کے نشان کو دنیا نے نہیں دیکھا، آج میں چاہتی ہوں کہ اس کا جب جنازہ بھی نکلے تو جنازہ بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ فاطمہ جناب سیدہ اسماء بنت امیس فرماتی ہیں، میں ہجرت حبشہ کے دوران میں نے دیکھا تھا کہ حبشہ کے لوگ جنازے کے اوپر چارپائی یوں بناتے ہیں، ایسی ٹہنیاں رکھتے ہیں کہ جیسے ایک چھتری نما بن جاتی ہے جس سے میت نظر نہیں آتی۔ فرمایا اس طرح تم میرے جنازے کے لیے بھی بندوبست کرنا تاکہ میرا جنازہ بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ پاک صاف ہو گئی، بارگاہ الہی میں دعا کرتی ہیں، اے مالک الملک، اے یحیی و یمیت کی شان والے، جو زندگی بھی دیتا ہے جو مارتا بھی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری روح کوئی فرشتہ نہیں خود پروردگار عالم قبض کر دے۔ ہم مرتے ہیں تو ہمارے جنازوں کو غسل دیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، تو یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی جب سند ملی تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے وصال سے پہلے خود غسل کرتی ہیں، کہتی ہیں میرے جنازے کو بھی غسل۔ رات کا وقت تھا، جب جنازہ لے کے گئے تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ آج تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ جنازہ جو ہے وہ حضرت علی نے پڑھایا تو ان دیگر صحابہ کو نعوذ باللہ من ذالک کا شریک نہیں ہونے دیا۔ جب جنازہ رکھا گیا تو مولا کائنات نے جناب سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ آپ آگے ہو کے جنازہ ادا کریں، جنازہ پڑھائیں۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا اصلی علیہ وانت شاہد، علی یہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ کی موجودگی میں ان کے اوپر جنازہ پڑھاؤں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا جہاں ابو بکر ہو، ابو بکر کی موجودگی میں حضور نے کسی کو نماز پڑھانے نہیں دی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر موجود ہو اور میں فاطمہ کا جنازہ پڑھا سکوں؟ وہاں پہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور یہی صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کہا کرتے تھے کہ لوگوں حضور علیہ السلام کی محبت حضور کی آل بیت میں تلاش کرو، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کرنا دخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آئے، کہنے لگے یا فاطمہ تو واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ منک، فاطمہ خدا کی قسم میں نے کسی کو اتنا حضور کا محبوب پیارا نہیں دیکھا کہ جس سے حضور پیار کرتے ہوں آپ سے بڑھ کے۔ کائنات میں اس مخلوق میں اگر حضور کو سب سے زیادہ جس سے محبت تھی تو وہ فاطمہ آپ کی ذات ہے۔ واللہ ما کان احد من الناس بعد ابی کی احب الی منک، اے فاطمہ حضور کے بعد بھی اگر اس مخلوق میں مجھے اگر کسی سے سب سے بڑھ کے پیار ہے تو وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا کے جن کا وصال 3 رمضان مبارک کو ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی برکات دنیا میں بھی نصیب فرمائے، اور آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو بھی حیا اور شرم نصیب کرے، کیونکہ وہ شرم اور حیا والی ہیں جن کے غیر والوں نے تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ جب قیامت کا بھی وقت ہوگا، محشر برپا ہوگا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب موجود ہوں گے، رب کی جانب سے ندا آ جائے گی کہ غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد قد ظہرت۔ سبحان اللہ۔ اے اہل محشر، اب فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے، اور گزر بھی کیسے؟ 70,000 حوروں کے جرمٹ میں فاطمہ گزر رہی ہے، اور رب کی جانب سے یہ آواز نکالی جاتی ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو تاکہ تمہاری نگاہ فاطمہ کو نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ وہ حیا، وہ عبادت کا ذوق اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے تاکہ ہماری بھی دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔